وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ تعویذ کی اپنی شرعی حیثیت کیا ہے۔ پانی میں ڈال کر پینا تو یہ دوسری بات ہے نا۔ پہلی بات یہ ہے کہ تعویذ کی جو شرعی حیثیت ہے اسلام کے اندر وہ حرام ہے۔ اب تعویذ یہ غیر قرآنی تعویذ ہو جس میں اعداد و شمار لکھے ہوتے ہیں، ہندسے لکھے ہوتے ہیں، کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے قرآن کی آیات کے علاوہ، اور اگر تعویذ قرآنی بھی ہے، یہ دونوں صورتوں کے اندر تعویذ لکھنا، لینا، دینا، باندھنا، پہننا یہ سب غلط ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے باقاعدہ، جو غیر قرآنی تعویذ ہے ان کے حوالے سے آپ نے فرمایا کہ من تعلق تمیما فقد اشرک، کہ جو تعویذ پہنتا ہے، لٹکاتا ہے، باندھتا ہے، وہ گویا کہ شرک کرتا ہے۔ کیونکہ جب آپ تعویذ باندھ لیتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہو جاتا ہے کہ آپ اس پہ ڈیپینڈ کریں گے۔ جب آپ اس پہ ڈیپینڈ کریں گے تو شیطان نے آپ کے ذہن سے اللہ رب العالمین کی ذات کو نکال دیا کہ آپ اللہ پر توکل کریں، بھروسہ کریں، اعتماد کریں، یقین کریں، اللہ سے دعا مانگیں، اللہ کے آگے جھکیں۔ جب آپ نے تعویذ باندھ لیا تو اب آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ بس یہ باندھ لیا نا، اب کچھ بھی نہیں ہوگا، اب مشکلات نہیں آئیں گی، اب پریشانی نہیں آئے گی، اب بیماری نہیں آئے گی، اب کچھ بھی نہیں ہوگا، تو پھر آپ کا تعلق تو اللہ سے اس تعویذ نے کاٹ دیا نا۔ اسی لیے اس کو شرک کہا گیا ہے کہ یہ بندے اور اللہ کے درمیان میں ایک درمیانی چیز آ جاتی ہے جو حصے دار بن جاتی ہے، تو اس لیے اس کو شرک کہا گیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ بھائی قرآنی تعویذ کا کیا مسئلہ ہے، تو قرآن مجید باندھنے، لٹکانے، پہننے کے لیے تھوڑی نازل کیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو اس کی مثال اس طرح ہم دیتے ہیں کہ شہد ہے۔ اب شہد کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں شفاء للناس کہا ہے کہ یہ لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے اس میں شفا ہے۔ تو اب قرآن مجید کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا شفاء لما فی الصدور، کہ یہ جو قرآن ہے اس میں دلوں کی شفا ہے، اس میں جسموں کی شفا ہے، اس میں روح کی شفا ہے۔ اس قرآن کے اندر تو ہر چیز کی شفا ہے نا۔ تو ہم اس لیے لٹکا لیتے ہیں تو قرآن میں شفا ہے، تو پھر آپ شہد کو بھی لٹکا لیا کریں، تو کیونکہ شہد میں بھی شفا ہے۔ تو کیا آپ نے کسی کو شہد کو لٹکاتے ہوئے، شہد کو باندھتے ہوئے، شہد کو پہنے ہوئے دیکھا ہے؟ اگر کوئی لٹکا لے، پہن لے، باندھ لے تو سامنے والے کہیں گے کہ بھائی یہ شہد کو آپ نے کیوں باندھ لیا، شہد کو آپ نے کیوں لٹکا لیا؟ تو آپ کہیں کہ بھائی اس میں شفا ہے، تو وہ کہے گا کہ بھائی یہ تو شہد کھانے کے لیے، یہ اس کو کھا کر شفا ملتی ہے۔ تو ہمارا جواب یہ ہوگا کہ قرآن مجید کو پڑھ کر شفا ملتی ہے، قرآن مجید کو پڑھ کے سامنے والے پر دم کر کے شفا ملتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور قرآن مجید کو لٹکانے، پہننے، باندھنے سے شفا نہیں ملتی، کیونکہ قرآن مجید میں خود کہیں پر قرآن کو لٹکانے کا، باندھنے کا اور پہننے کا حکم نہیں ہے، اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں کوئی تعویذ تھا، نہ آپ نے کسی کو تعویذ بنا کر دیا۔ اور آپ تعویذ بنا کر کیسے دیتے؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو تو لکھنا نہیں آتا تھا، ٹھیک ہے؟ آپ امی ہیں، تو امی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو لکھنا نہیں آتا تھا۔ جب آپ کو لکھنا نہیں آتا تھا تو آپ کیسے لکھ کے دیں گے؟ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ آپ نے تعویذ کبھی لکھا ہی نہیں۔ اگر یہاں پر یہ کہا جائے کہ آپ کے کچھ صحابہ کاتب وحی تھے، وہ لکھتے تھے، تو آپ نے کسی کاتب وحی سے بھی کسی کو تعویذ لکھوا کر نہیں دیا، اور نہ ہی صحابہ کرام، نہ صحابیات، نہ ان کے گلوں میں تعویذ تھے، نہ ان کے بچوں کے گلوں میں تعویذ تھے۔ مدینہ منورہ پورا کا پورا، جہاں جہاں صحابہ کرام تھے زمین کے اوپر، کسی بھی حصے خطے کے اندر، نہ ان کے گلوں میں تعویذ، نہ ان کے بچوں کے گلوں میں تعویذ، نہ ان کی خواتین کے گلوں میں تعویذ، نہ ان کے بوڑھے نوجوانوں کے گلوں میں تعویذ۔ تو یہ ہم نے ہی خود ایجاد کر لیا ہے، یہ بر صغیر پاک و ہند یعنی ہندوستان کی ایجاد ہے، اور یہ سارا عرب کے اندر بھی وہ لوگ تعویذ بناتے تھے کہ جو دین سے بہت دور ہوتے تھے، یا اس وقت مشرکین مکہ، وہ تعویذ بنا بنا کے پہنتے تھے۔ تو یہ نہ آپ علیہ السلام کا کام ہے، نہ صحابہ کرام کی سنت ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نہ طریقہ، نہ سنت، نہ آپ کا حکم، تو پھر یہ کیا ہے؟ من تعلق تمیم فقط اشرک، اس کی شرعی حیثیت یہ ہے کہ یہ شرک ہے۔ اب جو چیز شرک ہو جائے تو اس کو پانی میں گھول کے پینا، یہ سب لٹکانا، پہننا، یہ سب غیر شرعی ہوگا۔ تو قرآنی تعویذ کے بارے میں جمہور علماء کا یہ موقف ہے کہ یہ قرآنی تعویذ بنانا اور بنا کے دینا، پہننا، یہ سب بدعت کے اندر شمار ہوگا، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ تو قرآن کو تعویذ بنا کے پہنا، نہ پہننے کا حکم دیا۔